إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا اس ذکر اعظامیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں دور فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم میں سے یا ہمارے گھر میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بالخصوص لیاقت بھائی، شفیع محمد اور دیگر اگر کوئی بیمار ہے، اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں، آج کی شب کے صدقے میں پروردگار ان کو صحت کلی کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو مومنین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولا بخش عباسی کو، نظام دین کی والدہ بیمار ہے، اللہ پاک ان کو شفا کلی کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو مومن بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نرین عطا فرمائے، اور آخر میں امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، میری گفتگو اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے، کیونکہ بس صرف مصائب کی طرف پہلے تھوڑی سی تمہید، اس کی طرف انشاءاللہ مصائب کی طرف آنا ہے۔ میرا گفتگو اہل علم کے لیے اور اہل عقل کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ فاتح سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میں نے مثال دی تھی کہ ہم پاکستان سے سیدھا، کیونکہ یہاں پر وضو کر کے پھر مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر مصلی عبادت پر ٹھہر کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تجھے وضو سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، تجھے مسجد سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، تجھے مصلی عبادت سیدھا راستہ نہیں آیا، یہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ماننا پڑے گا کہ سیدھا راستہ یہ نہیں، سیدھا راستہ یہ نہیں، سیدھے راستے کی اب تک تجھے تلاش ہے۔ پھر ہم نے پاکستان چھوڑا، سیدھا گئے حج کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ دکھا۔
بھائی پاکستان چھوڑ کر کعبۃ اللہ تک پہنچ چکے ہو، کعبۃ اللہ بھی تجھے سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر کس سیدھے راستے کی تلاش میں ہو؟ پھر کون سا سیدھا راستہ تجھے چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کا سیدھا راستہ جن پر تمہاری نعمتیں ہیں، ان کا سیدھا راستہ جن پر تمہاری نعمتیں ہیں۔ تو پھر ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے کہ اللہ نے نعمتیں کب نازل کی اور کن کی وجہ سے نازل کی، کب نازل کی اور کن کی وجہ سے نازل کی۔ پھر ہمیں اگر نعمتیں ڈھونڈنی پڑی اور نعمتیں دیکھنی پڑی کہ نعمتیں کب تمام ہو رہی ہیں، جب رسول خدا نے خم غدیر کے میدان پر کہا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، تب اللہ کا آواز ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہاری نعمتیں مکمل ہوئی، آج کے دن تمہاری نعمتیں مکمل ہوئی، آج کے دن تمہاری نعمتیں مکمل ہوئی۔ تو پھر ماننا پڑے گا کسی اور کا سیدھا راستہ نہیں ہے، ان کا سیدھا راستہ ہے جن پر نعمتیں مکمل ہوتی ہیں، وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ راستہ صرف علی کا راستہ ہے، وہ راستہ صرف علی کا راستہ ہے۔ اور جس نے علی کا راستہ چھوڑا، اب کیونکہ مولانا صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ مدرسے سے پڑھا ہوا بھی ہے، اور مجھے بات کرنے میں لطف بھی آئے گا کہ میں ایک اہل علم کے سامنے بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوں۔ اہل عقل تو آپ ہیں، لیکن اہل علم کے سامنے عربی گرامر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پتا چل چکا کہ نعمت یہ جو سیدھا راستہ ہے انہوں کا سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، تو پھر کہنا پڑے گا اللہ نے کیا کہا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان الذین کفروا، ان الذین جمع ہے، الذین ان الذین جمع ہے جو دلالت کرتی ہے کم از کم تین پر، جو دلالت کرتی ہے کم از کم تین پر، اور اللہ نے اعلان کر کے فرمایا ان الذین جمع، ان الذین کفروا، کفروا بھی جمع ہے، کفر کفرا کفروا کفروا، میرے حبیب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں تمہاری کچہری میں بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، اور میں نے کہہ دیا کہ جس کی ابتدا جمع کی ابتدا ہوتی ہے تین سے شروع اور آخر تک جت تک جائے، لیکن جمع ابتدا تین سے، دو سے تثنیہ ہوتی ہے، اور اللہ نے کہا ان الذین کفروا، میرے حبیب یہ جو انکار کرنے والے ہیں، اب کفروا سے مراد کافر نہیں ہے قبلہ، کفروا سے مراد ہے انکار کرنے والے، جو انکار کر رہے ہیں، یعنی کوئی تو تھے جو رسول خدا کی کچہری میں بھی بیٹھتے تھے لیکن انکار کرتے تھے، کوئی تو تھے جو کچہری رسول کی میں بیٹھ رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، برابر ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے، جبکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، رسول پر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور رسول کے ساتھ حج بھی کر رہے ہیں، پھر بھی مومن نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ یہ میں نے کہا نا، اہل علم کے سامنے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اہل عقل تو آپ ہیں، اور میں باتیں سمجھاتا آیا ہوں ابتدا پہلی محرم سے لے کر، قرآن سے باہر نکلا نہیں، آج بھی قرآن سے باہر کوشش کروں گا کہ نکلوں گا نہیں، تو پھر کون ہے؟
جو رسول خدا کی کچہری میں بیٹھ رہے ہیں اور ایمان والے نہیں ہیں. کون ہے؟ کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, رسول کی صحبت میں بھی بیٹھ رہے ہیں, رسول کے ساتھ حج بھی کر رہے ہیں, ایمان بھی نہیں لا رہے. کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. دیکھیے گا اللہ نے 3 اشارے کر دیے, کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اہل علم سوال کرے کہ مولانا حدیث نہیں پڑھ رہا, قرآن سے پڑھ رہا ہے, قرآن میں یہ آیت نہ ہو میں واجب القتل ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ ختم اللہ, مجھ اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی دلوں پر. ہوا, میں نے پہلے بھی بتایا, ہوا ہما ہم کیسے ہے نا قبلہ, ہم جمع پر دلالت کرتا ہے, ان کی دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تینوں جگہ پر جمع کی ضمیر آئی ہے, تینوں جگہ پر اللہ نے جمع کی ضمیر دی ہے. میں نے کہا جمع ہوتا ہے 3 سے شروع. اللہ نے کہا میں نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پروردگار کیوں؟ اب سنیے گا یہ جملہ پروردگار کا. پروردگار کیوں؟ کیا نبی پر کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ کیا نبی کی کچہری میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیا نبی کے ساتھ حج نہیں کرنے جا رہے تھے؟ کیا نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا تیرا اقرار نہیں کر رہے تھے؟ کہا ہاں. اب سنیے گا یہ جملہ, اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب, کچھ لوگ ہیں جو تیری کچہری میں بیٹھتے ہیں, تمہارے ساتھ حج کرتے ہیں, تم پر کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, نماز تیرے پیچھے پڑھتے ہیں, روزہ تیرے ساتھ کھولتے ہیں, حج تمہارے ساتھ کرتے ہیں, جہاد تمہارے ساتھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری کچہری میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, کہتے ہیں, یقولو کہتے ہیں کیا؟ مَن يَقُولُ آمَنَّا, ہم ایمان لائے کس پر؟ باللہ, اللہ پر ایمان لائے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور اللہ پر ایمان لائے, اور آخرت پر ایمان لائے. اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ ایمان والے نہیں ہیں. قبلہ ایسے ہے نا, کوئی میں آیت کا ترجمہ غلط تو نہیں کر رہا, یہ ایمان والے نہیں ہیں. یا اللہ, یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ آپ کے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, تیری وحدانیت کا اقرار بھی کر رہے ہیں, تیرے حبیب کا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ, نماز بھی تیرے حبیب کے پیچھے, روزہ بھی اس کے ساتھ کھول رہے ہیں, حج بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور پھر کچہری میں بھی بیٹھ کر اقرار بھی کر رہے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں, قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو پھر کون ہے؟ تو پھر کون ہے؟ میں نے کہا میں چند آیتوں کا ترجمہ تمہید کے طور پر, پھر میں نے مسائل کی طرف آنا ہے, کیونکہ قبلہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اللہ سے سوال کرے نا. قبلہ مولانا منصور حیدر الحسینی صاحب نے اللہ سے سوال کیا, پروردگار آپ نے کہا یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں رسول کے ساتھ, تیرے حبیب کے ساتھ, پھر بھی مومن نہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں, حج بھی کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں, تو پھر کون ہے؟ تو پھر کون ہے؟ اللہ نے کہا
منصور حیدر الحسینی صبر کر، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا الذین، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہی الفاظ ہے نا، یہ دھوکے باز ہیں۔ پروردگار کس کو دھوکہ دیا ہے؟ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ نے کہا پہلا انہوں نے دھوکہ مجھے اللہ کو دیا ہے، پہلے دھوکہ مجھے دیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا الذین، اور میرے علاوہ یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تم پھر ماننا پڑے گا کہ رسول کی کچہری میں بیٹھنے والے سارے مومن نہیں تھے۔ رسول کی کچہری میں بیٹھنے والے سارے مومن نہیں تھے، کچھ دھوکے باز بھی تھے جو اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے، جو مومن رسول کی کچہری میں بیٹھتے تھے۔ اللہ نے کہا نہ یہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر لیاقت بھائی ضرور پوچھے گا مولانا صاحب یہ خود کو دھوکہ کیوں دے رہے تھے، یہ اللہ کو دھوکہ کیوں دے رہے تھے، یہ مومنوں کو دھوکہ کیوں دے رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے دھوکہ دے رہے تھے؟ قرآن سے باہر نہیں نکلا، مولانا صاحب گواہ ہے۔ آیت ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ایسے یخادعون اللہ کی آیت کے بعد یہ آیت ہے قبلہ، اس کے بعد کنٹینیو میں قرآن کو پڑھتا آیا ہوں کہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اس وجہ سے دھوکہ دے رہے ہیں لیاقت بھائی، اس وجہ سے دھوکہ دے رہے ہیں فی قلوبہم، ہم میں نے بتا دیا ہے کہ ہم کیا ہے، میں نے بتا دیا جمع ہے۔ فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کی دل میں بیماری ہے، ان کی دل میں بیماری ہے۔ میں نے بتایا تھا سورۃ آل عمران میں کہ اللہ نے کہا تھا ان الذین آمنوا، بے شک جو پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر مومن ہوئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے۔ اللہ نے کہا آگے ایمان کو نصیب ہی نہیں ہوگا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں اضافہ بڑھتا گیا، پھر ان کے دل میں کفر کا اضافہ بڑھتا گیا۔ کیوں اضافہ بڑھتا گیا؟ کیونکہ رسول جو اس دنیا میں رہے نہیں، پہلے تو بہانہ ڈھونڈتے تھے علی کی محبت میں، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو جنگ احد میں چھوڑا، جنگ احد میں چھوڑ کر کافر تو ہو گئے تھے، اب علی کی محبت میں ہمیں معاف کریں۔ علی بہت عزیز تھا رسول کو، جب واسطہ ہوا علی کا اس نے معاف کر دیا، وسیلہ علی کا رسول نے معاف کر دیا۔ تو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ رسول کو راضی رکھنا ہو تو پھر علی کو پہلے راضی رکھنا پڑے گا، یا پھر وسیلہ علی کو بنانا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ جو ہے کیونکہ رسول گیا، اب وہ رہے کافر، پھر اللہ نے کہا ثم ازدادوا کفرا، ایمان اب نصیب نہیں ہوا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا۔ قرآن سے باہر نہیں۔
اب پوچھا گیا کون سا مرض، کیوں مرض؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں مرض ہے، ان کی دل میں بیماری ہے، ان کی دل میں بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے کہ جب بھی کوئی سوال آتا ہے رسول کے پاس، جب بھی کوئی سوال آتا ہے رسول کے پاس کہ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، لیاقت بھائی میری طبیعت ناساز ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ جب بھی کوئی آتا ہے یہ صرف علی کا ہی واسطہ دیتا ہے، یہ صرف علی کا ہی واسطہ دیتا ہے۔ میں نے کہا اہل علم کے سامنے پڑھنا جرت کا ہے، یقین میں نے جرت چاہتی ہے کہ جرت ہو کہ اہل علم کے سامنے پڑھے بندہ ہو۔ جب وہ بیماری کون سی ہے کہ جب بھی کوئی رسول کے پاس آتا ہے میں بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، دعا کیجئے، میں پریشان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، اب مجھے اس بیماری سے نجات چاہیے، تو میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول خدا کہتا کیا؟ پروردگار تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، اسے نجات دے، اس کی نیند کو ختم، کیونکہ کچہری میں بیٹھنے والے کبھی کبھی سو بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی سو بھی جاتے ہیں، اس کی یہ نیند خراب کر دے، اس کو بیماری سے نجات دے دے۔ اب وہ بیماری تھی، اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کون سی تھی کہ صرف علی علی کیوں کر رہا ہے رسول؟ اتفاق ہوا خود علی بیمار ہوا، اب یہ داد میں نے مولانا صاحب سے لینا ہے، خود علی بیمار ہوا، اب رسول کی کچہری میں تو بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، میرے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے اب تو ہمارا واسطہ لگے گا، اب تو ہمارا حق بنتا ہے۔ دوسرا کوئی بیمار ہوتا تھا تو علی کا واسطہ ہوتا تھا، اللہ کو علی کا واسطہ دیتے تھے، لیکن اب چونکہ علی خود بیمار ہے تو اب ہمارا نام ہوگا، وسیلہ اللہ کو رسول ہمارا دے گا۔ ان کو کیا پتا تھا؟ اللہ نے تو تمہارے لیے بتایا تھا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کوئی اور نہیں تھی، برص حیدر تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا علی آ گئے تو پروردگار کے سامنے رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ، علی کو شفا عطا کر، علی کے حق کا واسطہ، علی کو نجات دے دے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آج بھی ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کی دل میں بیماری ہے، ان کی دل میں بیماری ہے۔ اب سنیے گا لیاقت بھائی، نثار بھائی سنیے گا، اللہ نے کہا ان کی دل میں بیماری ہے، ان کی دل میں بیماری ہے۔ اللہ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ ہم فزادہم اللہ مرضا، پھر میں اللہ ان کی دل میں جو بیماری ہے ان کو بڑھاتا گیا۔ ختم نہیں کی ہے بیماری، تبھی تو آج علل اعلان کہتا ہوں چوکنڈی کے ممبر سے، آج ان کی نسل پاکستان میں ہو کر، پاکستان میں آ کر سبیلوں پہ حملہ کر رہی ہے کہ سبیلیں نکالنا حرام ہے۔ کہاں سے نکالا؟ رسول نے کہا ہے
پیاسوں کو پانی پلانا ثواب ہے. تم سبیل پر اٹے کر رہے ہو تو پتا چلا وہ ان کی نسل ہے جن کی دلوں میں اللہ نے بیماری ڈالی تھی. وہ ان کی نسل ہے. اب پاکستان میں آ گئے. اب مجھے جملہ کہنے تھے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا فلہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. یا رسول اللہ یہ جو آتے ہیں نا ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم روزے آخرت پر ایمان لائے, ہم آپ پر کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اللہ کو وحدانیت کا توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَهُمْ لام لام علت ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے, اور ان کے لیے, لَهُمْ لَهُمْ اور ان کے لیے, اس کے لیے نہیں, ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ. اب عذاب ہوتا صرف اونلی صرف عذاب کا ہوتا اللہ نے تو پھر سمجھ آتی کہ ہو سکتا ہے ان کو معافی بھی ملے. صرف عذاب کا ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے اللہ غفور رحیم ہے اور ان کو معافی مل سکتی تھی, لیکن اللہ نے عذاب پر حساب نہیں کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. عذاب علیم بما, بڑا بھیانک ان کے لیے درد والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے, کیونکہ یہ جھوٹے یکذبون, ایک کا نہیں جمع کا ہے, یکذبون قبلہ یکذبون, جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, اس لیے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے, ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب جو آگے جملہ آئے گا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اب جملہ سمجھیے گا. قرآن سے میں نے کہا میں باہر جاؤں گا نہیں. اس آیت کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان لوگوں کو کہا گیا, ایسے قیل مجہول کا صیغہ, قال یقول قیل, جب ان لوگوں کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد پھراتے مت پھرو, زمین میں فساد مت پھراؤ. قالوا انما نحن مسلمون, بھائی کو بھائی کے ساتھ مت لڑاؤ, فساد برپا نہ کرو, فساد برپا نہ کرو, فساد برپا نہ کرو. جب ان کو کہا گیا کہ فساد برپا نہ کرو, آج مکہ سے پاکستان پہنچ کر کہتے ہیں کہ اے بچے, میرے شاگردوں کو بھی انہوں نے روکا کہ تم سارا دن علی علی کہتے رہتے ہو. پتہ ہے علی کا نام کتنا پاک ہے, جب تک تم 10 مرتبہ تم برش نہیں لگاؤ گے تب تک علی کا نام نہیں لے سکتے. یعنی بچے کو منع کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ 10 مرتبہ برش لگائیں گے نہیں, علی کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے کیا کہا, لا تفسدوا فی الارض. بھائی کو بھائی کے ساتھ کیوں لڑا رہے ہو؟ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد برپا نہیں کرو. اور وہ کہنے لگے قالوا انما نحن, اور انہوں نے کہا, کیا کہا, قالوا انما, فقط از فقط, حسر ہے انما, فقط از فقط, نحن ہمیں, کیا, مسلمون, اصلاح کرنے والے. قرآن کی آیت ہے, ہم اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں مکہ سے پاکستان میں.
مکہ کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے پاکستان میں آ کر وہ اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے آیت سمجھیے گا، قبلہ مولانا منصور حیدر الحسینی صاحب آگے والی آیت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جملہ کہا، اللہ انہم هم المفسدون، خبردار یہ اصلاح والے نہیں ہیں، یہی تو اصل فسادی ہیں۔ یہی تو فسادی ہیں جو اپنا علاقہ چھوڑ کر اپنے باپ کی سیرت اپنا کے پاکستان میں آ کر تمہیں علی علی کرنے سے روک رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں اپنے ابا کی سیرت اپنا رہے ہیں، ناجائز باپ کی سیرت، اور پھر سبیلوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور وہ پھر سبیلوں پر حملہ کرنے والے صرف نہیں ہے کہ وہ صرف عام انسان ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا خیرپور سے سکھر سے آگے، روہڑی سے آگے، کہ وہاں پر ایس صاحب نے سبیلوں پر حملہ کیا اور وہ سبیلیں گرائی گئی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا تم جتنا بھی ظلم کرو گے ہم حسینی ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈرنے والے ہوتے تو پھر بھگوڑوں کو ہی مانت رہے ہوتے۔ ہم ڈرنے والے ہوتے تو پھر بھگوڑوں کو مانتے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ڈرنے والے؟ کیونکہ ہمیں مولا حسین نے درس دیا تھا، چاہے دشمن جتنے بھی ہو میرے 72 کافی ہیں۔ میرے 72 کافی ہیں، بس ازادار ہو۔ آج 10 محرم مساجد کے لیے اتنا کافی ہے، اجڑ گیا زہرا کا گھر۔ امام حسین علیہ السلام بی بی فضا سے رو کر کہتے ہیں، اماں فضا میرا کرتا لے آ، میرا کرتا لے آ، اور لیکن چھپا کے لے آنا، کہیں میری بہن زینب نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہوں گا، بی بی زینب اس دنیا میں آئی تھی نا، ایک دن کی تھی، بڑی عمر نہیں تھی، ایک دن کی تھی۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا کہ زینب آنکھیں کھول، دیکھ تمہارا نانا آیا ہے۔ بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں پر لیا، بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بی بی سیدہ نے ہاتھوں پر لیا، بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ آئے، کہا زینب مجھے پہچان، میں تیرا بڑا بھائی حسن ہوں، میں تیرا بڑا بھائی حسن ہوں، آنکھیں کھول۔ بی بی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول خدا دروازے پر کھڑے ہو کر رونے لگے، علی صحن میں جا کر رونے لگے، بی بی سیدہ مصلی عبادت پر جا کر رونے لگی، اور امام حسن مجتبیٰ جا کے حجرے میں جا کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شہنشاہ کربلا آ گئے، شہنشاہ کربلا آ گئے۔ پوچھا کیا وجہ ہے، تم لوگ روتے کیوں ہو؟ رو کر کہا زینب آنکھیں نہیں کھول رہی۔ بس اتنا کہنا تھا، امام حسین نے بی بی زینب سے کہا زینب مجھے دیکھ، میں تیرا بھائی حسین آ گیا، مجھے دیکھ میں تیرا بھائی حسین آ گیا ہوں۔ یہ ہیں امیر لوگ،
ان کو کیا پتا غریب کی آنکھیں کس طرح کھلائی جاتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زینب نے آنکھیں کھول کر مولا حسین سے کہا کہ دیکھ لے حسین، میں نے تیرے ہاتھ پر آنکھیں کھولی ہیں، یہ میں مجھ سے فائدہ کر، کبھی میں بھی کہوں گی میرے بھائی حسین آنکھیں کھول، پھر تجھے آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ ہاں وہ وقت آ گیا جب حسین کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کا سر نیزوں پہ بلند ہوا، بی بی زینب کی چادر چھن گئی، بی بی زینب کی چادر چھن گئی۔ مولا حسین نے اپنی آنکھیں بند کی، بی بی زینب نے رو کر کہا حسین تو نے وعدہ کیا تھا، اب دیکھ لے تیری بیٹی زینب۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج شام غریبہ ہے، آج شام غریبہ ہے، علی اکبر کی جوانی کی شام، قاسم کے پامال جنازے کی شام، سکینہ کے دروں کی شام۔ آج وہ شام ہے جس صبح کی آذان علی اکبر نے، جس کی ابتدا علی اکبر کے آذان سے ہوئی، حسین کے سجدے پہ ہوئی، سب مارے گئے، مولا حسین مقتل میں گئے، غیبی آواز آئی یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ بس یہ آیت غیبی آواز آیا، مولا حسین نے تلوار نیام میں ڈالی اور دشمن یزید سے کہا، فوج یزید سے کہا اب جو کرنا ہے کرتے جاؤ۔ ہادادارو جو فوجی بھاگ رہے تھے، فوجی واپس آئے، کسی نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، امام حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر مولا حسین کو تلوار لگی، مولا وہاں مدفون نہیں ہے، مولا حسین دوسری جگہ گرے ہیں، جیسے ہی گرے تو اٹھنا چاہا کہ میں خیموں کی طرف جاؤں، پھر فوج یزید نے حملہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچی ماری، مولا حسین کے جسم پر تیروں کی بارش ہوئی، مولا حسین گر گئے، جیسے ہی کربلا کی گرم ریت پر مولا حسین گر گئے۔ ابن سعد ملعون نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو حسین کا سر کرم کر کے لے آئے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے بہت زیادہ انعام دلواؤں گا۔ ہازادارو فوج یزید کا ایک سپاہی مولا حسین کی طرف بڑھے، جو حسین کربلا کی ریت پر سویا ہوا تھا، اور یہاں تک کتب مقاتل نے لکھا کہ مولا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، کربلا کی زمین اڑ رہی تھی، کربلا کی زمین کی مٹی اڑ رہی تھی۔ فوج یزید نے لکھا کہ میں نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ فوج یزید لکھتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں جب بھی پانی پینا مجھے حسین کو یاد رکھنا، اللہ اکبر، جب بھی پانی پینا مجھے حسین پیاسے کو یاد رکھنا۔ عزادارو بس اتنا کہنا تھا کہ ایک سپاہی بڑھا، اور جیسے ہی بڑھا مولا حسین کی آنکھیں کھلی، اس ملعون نے جو کھنجر لے کے بڑھ رہا تھا کہ حسین کا سر تن سے میں الگ کروں، مولا حسین کی آنکھیں کھلی، اس نے کھنجر پھینکا اور واپس بھاگا۔ فوج یزید نے کہا بڑے فخر سے گئے تھے کہ میں حسین کا سر لے آؤں گا، پھر بھاگے کیوں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ فوج یزید کے سپاہی نے کہا گیا تو تھا میں،
آرام سے سنے اس مظلوم کی مظلومیت، کتنا مظلوم ہے مولا۔ فوج یزید کے سپاہی نے کہا میں گیا تو تھا حسین کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی قریب ہوا کیا دیکھا؟ حسین کا سر رسول کی گود میں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رسول کی گود میں تھا۔ ایک سیاہ چادر والی بی بی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کہنے لگا رسول کہ مجھے پہچان، میں تیرا نبی ہوں، کلمہ پڑھ پڑھ کر میرے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج شام غریبہ ہے، کوئی نہ تھا جو حسین کے قتل ہونے پر احتجاج کرتا۔ حسین نے اللہ اکبر تھک گئے اور روتے روتے میں کہتا ہوں کہ کتنے تھکو گے آپ، کتنے رو گے۔ اگر اس مولا حسین کی مظلومیت پوچھنی ہے تو بی بی زینب سے پوچھ، جس کے سامنے اس کا پیاسا بھائی قتل ہوتا رہا، 70 قدم سے بہن دیکھتی رہی، 4 قدم سے بیٹی دیکھتی رہی اور رو کر کہتی رہی خنجر آہستہ چلانا، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں حسین کی شام غریبہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شام غریبہ کسے کہتے ہیں، شام غریبہ کسے کہتے ہیں۔ مولا حسین نے سجدے میں سر رکھا اور کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے عبادت کی مہلت دی جائے، تیروں سے جسم زخمی ہے۔ مولا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر رکھا، 7 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حاضر اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، کتب مقتل لکھتے ہیں وہ ظالم آگے بڑھا جس نے جیسے ہی مولا حسین سجدے میں جا رہے تھے، ملعون نے اپنا تیز خنجر پتھر پر مارا، اس خنجر کو کند کر دیا۔ کند خنجر سے مولا حسین کی طرف آگے بڑھے، مولا حسین کو سیدھا کیا اور وہ خنجر مولا حسین کی گردن پر چلاتے شروع کیا تو وہاں پر بی بی زینب نے رو کر کہا، بی بی زینب نے رو کر کہا آگے سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ہاذا دارو۔ مولا حسین نے جیسے سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے پشت سے خنجر چلانا شروع کیا۔ اور خنجر کس طرح چلایا؟ کوئی اس طرح چلایا جس طرح جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں، خنجر سے وار کیا ہے، خنجر سے وار کیا ہے۔ کند خنجر سے مولا حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کند خنجر سے مولا حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ بی بی زینب آگے بڑھی، بی بی زینب آگے بڑھی، حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار اس قمیص کی قربانی قبول کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وقت مغرب ہوا، 72 شہیدوں کے بعد بی بی زینب عالیہ نے چاہا وقت نماز ہو گیا، میں نماز پڑھوں۔ جیسے بی بی نے وضو کر کے نماز مصلی پر کھڑی رہی کہ آواز آئی زینب عالیہ نماز شروع نہ کرنا، کیونکہ فوج یزید خیموں میں داخل ہو چکی ہے۔
اللہ اکبر. فوج یزید خیموں میں داخل ہو چکی ہے. میں بتا رہا ہوں شام غریبہ، شام غریبہ، غریبوں کی شام. اللہ اکبر. غریبوں کی شام، علی اکبر کی جوانی کی شام، قاسم کے پامال جنازے کی شام، بی بی سکینہ کے دروں کی شان. ہاذا دارو. بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مصلی عبادت کو چھوڑا. علی اکبر کا قاتل خیمے میں، اسی خیمے میں داخل ہوا جہاں پر بی بی زینب عالیہ کری تھی. چلا چلا کر کہا تھا کہاں ہے علی کی بیٹی. کہاں ہے علی کی بیٹی. اکبر کے قاتل نے نیزے سے بی بی زینب کے سر سے چادر اتاری. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑا مشکل ہے شام غریبہ. اللہ اللہ اکبر. شام غریبہ پڑھنا ہم تو اتنے سالوں کے بعد آج شام غریبہ سن رہے ہیں. ہماری آنکھوں سے پانی نہیں سوکھتا. اگر کربلا میں ہوتے آپ دیکھتے کہ شام غریبہ کسے کہتے ہیں. چادر چھن چکی. عزادارو جب چادر چھن چکی بی بی زینب نے رو کر کہا پروردگار مجھے تیرے نانا، مجھے تیرے نبی کی شریعت کا پتہ ہے کہ بے پردہ نماز نہیں ہوتی. پروردگار میری چادریں چھن چکی ہے، میری چادر چھن چکی ہے. پھر بھی بی بی زینب مصلی عبادت پر گئی. یہ وہ گھرانہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نماز عشاء کے بعد سجدہ شکر میں چلی جاتی. نماز تہجد کا وقت آتا، سجدہ شکر سے سر اٹھا کے کہتی پروردگار تمہیں رات اتنی چھوٹی کرتی کہ میں 3 دن سے تیرا شکر بھی ادا نہ کر سکی. یہ وہ خاندان ہے جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی. لیکن کربلا میں سید زادیوں کی نماز قضا نہیں ہوئی، تاخیر ضرور ہوئی ہے. پھر بھی زینب عالیہ مصلی عبادت پر کھڑی رہی. بس جیسے ہی نیت کر کے تکبیر کہنے والی تھی پھر آواز آئی زینب نماز شروع نہ کرنا، خیموں کو آگ لگ چکی ہے. اجرکم اللہ. نماز شروع نہ کرنا، خیموں کو آگ لگ چکی ہے. بی بی زینب سے مصلی چھوٹا. حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، بی بی زینب نے مصلی چھوڑا، ایک ایسے خیمے کی طرف بڑھی جیسے اس خیمے میں بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، جس کو بچانے کے لیے زینب عالیہ اس خیمے میں داخل ہوئی.
کیا دیکھا؟ بی بی زینب اسی خیمے میں جیسے ہی داخل ہوئی، امام سجاد سے کہا سجاد تیرے سونے کا وقت اب ختم ہوا، تیرے سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب آنکھیں کھول۔ غیرت اللہ امام سجاد جس کا لقب ہے غیرت اللہ، امام حسین کہتے تھے غیرت اللہ۔ جب امام حسین نے سجاد سے پوچھا جب تمہاری پھوپھی اماں وضو کرتی ہے تم پھوپھی کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ امام سجاد رو کر کہتے بابا بابا جب میری پھوپھی وضو کر لیتی ہے پھر مسح کرنے کے لیے اپنے سر سے چادر ہٹانا شروع کر دیا۔ اللہ اگر میری نظر میرے پھوپھی کے بالوں پر پڑتی میں سجاد مر جاتا۔ اجرکم اللہ، اسے کہتے ہیں غیرت اللہ امام۔ امام سجاد کا لقب ہے غیرت اللہ، غیرت اللہ امام کا لقب ہے۔ غیرت اللہ کے پاس گئی سیدہ اور جب آنکھیں کھولی امام نے جب دیکھا میری پھوپھی کے سر پر چادر نہیں، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر رو کر کہا این این عباس، پھوپھی اماں اتنا بتا دے عباس کہاں چلا گیا، علی اکبر کہاں چلا گیا، میرا بابا حسین کہاں چلا گیا۔ بی بی زینب نے رو کر کہا سجاد آپ کے علاوہ سارے مارے گئے۔ شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ شام غریبہ میں بتلانا چاہتا ہوں شام غریبہ کسے کہتے ہیں۔ امام سے بی بی زینب نے پوچھا سجاد اس وقت کے امام آپ ہیں، امام زمانہ آپ ہیں، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم جل کر مریں یا اپنی جان بچائے۔ امام سجاد نے کہا اپنی جان بچانا فرض ہے۔ بیویوں نے رو کر کہا سجاد سجاد ہم آل تطہیر ہیں، ہم پر آیت تطہیر نازل ہوئی، ہماری ردائیں چھن چکی، ہماری چادریں چھن چکی، اب کیا کرے، ہمارا پردہ کوئی نہیں رہا۔ امام سجاد نے کہا اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے۔ سجاد پھر بال کسے چھپائے؟ امام سجاد نے رو کر کہا کہ اپنے بال کربلا کی مٹی سے چھپائے۔ تو تاریخ لکھتی ہے جو بڑے بالوں والی بیویاں تھی وہ تو اپنی جان بچا گئی لیکن رہ گئی سکینہ، سکینہ سے پوچھا گیا تم خیموں سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ کہا وہ بیویاں اپنا چہرہ بڑے بالوں سے چھپاتی رہی، میں کس سے چھپاؤں؟ حمید بن مسلم کہتے ہیں سکینہ کے دامن میں آگ لگی، میں نے چاہا میں وہ آگ بجھاؤں۔ شام غریبہ، لفظ شام غریبہ۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں میں اس ارادے سے کہ میں اس بچی کے دامن سے آگ بجھاؤں، وہ رو کر کہتی ہے کہ میرے نزدیک نہ
ہم حالے تقین ہیں، آپ نامور میں میرے نزدیک نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے نزدیک نہ آنا۔ ہزارہ میں اتنا کہہ دیتا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حمید ابن مسلم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہاتھ جوڑ کر رو کر کہتی ہے اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے صرف اتنا بتا دے نجف کی طرف کون ذرا آ جاتا ہے، نجف کی طرف کون ذرا آ جاتا ہے۔ رو رو کر کہتی رہی میرے دادا بھی میری مدد کو آئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔